بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال فی مقام آخر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں محبوب کائنات، محبوب دو جہاں، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، شفیع المذنبین، آمینہ کے چن، عبداللہ کے لخت جگر، سید الرسل، سید الانبیاء، امام اعظم، رہبر کامل، رہبر شریعت، خطیب الانبیاء، جد الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر، اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے، جن کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ کو اپنا کر کامیابی ممکن ہے۔ حضرات گرامی، اس روئے زمین پر اللہ رب العزت نے مختلف ہستیوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا، مبعوث کیا، اور اس کے بعد ان مقدس ہستیوں کے بعد وہ مقدس جماعت جو انبیاء کرام کی جماعت ہے، ان کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے جانشین جو ہیں وہ مقرر کیے، ان کا انتخاب فرمایا کہ وہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین اسلام کے فروغ کے لیے اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ اور کتنی ہی ایسی عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اس ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دینے کی کوشش بھی کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ان کا نام زندہ و جاوید ہے، اور لوگ ان کا نام لیتے ہوئے خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے جو محنت و کاوش کی، اور جو دن رات اللہ رب العزت کی توحید کے غلبے کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اور سنت کے پرچار کو، حدیث کے پرچار کو عام کیا، اور اس کا پرچار کیا، کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فروغ کے لیے دن رات انتھک محنت کی، کوشش کی، اور وہ یہ کوشش کر کے، محنت کر کے پھر بھی سمجھتے تھے کہ ابھی ہم نے حق ادا نہیں کیا، اور اسی کے لیے ہماری زندگی لگ جائے اور اللہ رب العزت کے ہاں ہم قبول ہو جائیں، اور اللہ رب العزت ہماری کاوشوں کو قبول کر لے تو یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ یہی ان کا مطمع نظر تھا، یہی ان کا مقصد تھا۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اہل اللہ، علماء کرام، ان میں سے ایک دو شخصیات کا تذکرہ کیا تھا، اور وہ اس لیے کیا تھا حالانکہ ہم نے ان علماء کا، ان اہل اللہ کا
کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، ان سے ہمیں محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن یہ بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ عقیدت کی آڑ میں ہمیں اپنا عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نظریے سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ و نظریہ اللہ رب العزت کی توحید اور خالص توحید، جب یہ ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری کامیابی ممکن ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہم وفادار بن جائیں، آپ کی حدیث کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ حقیقی معنوں میں اس کی قدر کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے، اس سے وفا کرنے والے بن جائیں تو تب ہماری کامیابی ممکن ہے۔ ہمارے نزدیک چاہے کوئی کتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، امام کیوں نہ ہو، فقیہ اور مجتہد کیوں نہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے غلطی اور خطا کا امکان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ آپ کی طرف وحی آتی تھی، آپ گناہوں سے پاک تھے اور آپ معصوم تھے۔ یہ اعزاز صرف انبیاء کرام کی جماعت کو حاصل ہے، اور انبیاء کرام میں سے بھی سب سے زیادہ اوصاف اللہ رب العزت نے کسی کے اندر جمع فرمائے ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے، جو صحیح معنوں میں عالم دین ہے، وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دے کر گئے، اس کے پھیلاؤ کے لیے جو دن رات محنت کے ساتھ میدان میں کودتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، وگرنہ ان کی کوئی بات ہمارے اکابر کی، ہمارے اسلاف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ ہو، ہمارے اکابر کی، ہمارے علماء کی بات کچھ ہو، اس کو تو دیوار پر ماریں گے اور پھینک دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اوپر ہے، یہ اصول ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ جو اللہ رب العزت نے فرما دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس اسی پر اکتفا کرنا ہے، اسی پر یقین و ایمان رکھنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر دوسرے کی بات کو فوقیت دیتے ہیں، برتری دیتے ہیں، تو پھر قرآن نے جاہل کہا ہے، قرآن نے لاشعور کہا ہے، قرآن نے ایسے لوگوں کی تردید کی ہے، اور ایسے لوگوں کو قرآن نے گمراہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی بات جہاں سے ملے وہ لے لیں، اس کو قبول کر لیں، اور غلط بات چاہے ہمارا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، غلطی کا میں نے کہا امکان ہے، ہر امتی سے غلطی کا امکان موجود ہے۔ غلط بات جب پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یوں ہے، قرآن کریم کی آیت تو یوں ہے، تو جب کہ ہمارے اکابر کچھ کہہ رہے ہیں، وہ جو اس کے خلاف ہے شریعت کے، ہم اپنے بڑوں کی بات کو چھوڑ کر سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی بات کو ترجیح دیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو ان اوصاف کے حامل ہیں کہ وہ اللہ کے صحیح دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا وارث، اپنا جانشین قرار دیا ہے، اور ان سے محبت، مودت اور عقیدت اور الفت کا رشتہ قائم رکھنے کی، مضبوط کرنے کی
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں، لیکن ان کی تعظیم میں یہ بات نہ بھولیں، ان کی تعظیم سمجھ کر ہم وہ کام کرنے شروع کر دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہوں، کیونکہ سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے جھکنے سے منع فرما دیا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی شخصیت اس کے آگے نہیں جھکا جا سکتا۔ شیخ الاسلام ابو الوفا فاتح قادیاں اور شیر پنجاب کے لقب سے جو مشہور تھے، میں نے ان کا تذکرہ کیا، مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا ثناء اللہ امرسری بڑی علمی شخصیت تھے، مستند عالم دین تھے، مستند عالم دین تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مصنف اور رائٹر بھی تھے، اور بہترین ایک خطیب بھی تھے، بہترین مناظر بھی تھے، اور تقابل ادیان کے معاملے میں اس دور میں ایک ماہر جانے جاتے تھے، جیسے آج ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں حافظہ اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہو، وہ صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے، وہ قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے، وہ منکرین حدیث کے غلط نظریات کے رد کرنے کی بات ہوتی، وہ آریہ، ہندو، سکھ، یہودی، ہندو اللہ حاضر کیا جتنے بھی باطل اور غلط ادیان ہیں، ان کے مقابلے میں اگر کوئی میدان میں صحیح معنوں میں اترتا اور لوگ پیش کرتے تھے اپنے تو اپنے بیگانے دوسرے فرق کے اور دوسرے مکاتب پہ فکر کے، وہ کہتے تھے مولانا ثناء اللہ امرسری کو لے کر آؤ، وہ بات کریں گے، وہ بات کرنے میں بات پختہ کرتے ہیں، ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، اور وہ حاضر دماغی سے بات کرتے ہیں، اور عین موقع پر وہ جواب فٹ کرتے ہیں جو بنتا ہے، اور اگلے بندے کا منہ بند کر دیتے ہیں، حریف کو ناکوں چنے چبوا دیتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کہنے والے نے کہا جی یہ تو اپنے ہی مکتبہ فکر کے ایک حال میں دین نے جذبات میں آ کر کہا یہ تو مسلمان ہی نہیں۔ مد مقابل نے کہا، غیر مسلم نے، انہوں نے کہا کہ آپ تو غیر مسلم ہیں، میں غیر مسلم ہوں، اور آپ بھی غیر مسلم ہیں، کیونکہ آپ کو فلاں عالم دین نے آپ کو غیر مسلم قرار دیا ہے، میں تو کسی مسلمان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، لو میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، اب میں مسلمان ہوں، اب تو مناظرہ کر۔ اللہ رب العزت نے خداداد صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، کردار بھی اعلیٰ تھا، اور دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، دوسرے فرقے کے لوگوں نے، ان کے مولویوں نے ان کو ورگلایا، بہکایا، اس ثناء اللہ امرسری لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کو قتل کر دو۔ ایسے جاہل نادان ہمارے معاشرے میں ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، جبکہ انسانیت، ایک عام انسان کی تعظیم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، چاہے جائے کہ ایک عالم دین کی قدر۔ تو قاتلانہ حملہ ہوا، مولانا بچ گئے، ہسپتال رہے، کافی دن علاج ہوتا رہا، اپنے گھر سے وہ پکڑا گیا، جیل رہا، مقدمہ چلتا رہا، جماعت کے احباب نے مقدمہ چلایا، تو مولانا نے حکم دیا، ہسپتال کے اندر اسٹریچر کے اوپر موجود ہیں، اور ایک کیفیت ہے شدید ترین زخموں کی، اور بیماری کی کیفیت ہے ایک بہت بری، لیکن ایسی حالت میں ایک آزمائش تھی ان کے لیے۔ فرمانے لگے وہ بندہ جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے، ایسے کرو کہ اس کے گھر میں راشن پہنچاؤ، اور اپنی جیب سے روپے پیسے بھیجے، اور راشن اس کے گھر پہنچتا رہا۔ وہ بندہ جب جیل سے باہر آیا تو اپنی گھر والی سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے گزارا کیا، گزر بسر کیسے ہوا؟ کہا جس کے قتل کے آپ در پہ تھے، اور جس کو آپ نے اپنی طرف سے مار دیا تھا، اللہ نے اس کو زندگی بھی دی، اور میرے گھر میں، آپ کے گھر میں راشن بھی وہی بھیجتا رہا۔ یہ اکابر کا، ہمارے علماء کا، جو صحیح معنوں میں
مستند علماء تھے، ان کا یہ رویہ تھا، کردار تھا، دشمنوں کے ساتھ، حریفوں کے ساتھ، دوسرے متعصب مسلمانوں کے ساتھ، یوں کہ ہر ایک کے ساتھ. اور اسی طرح کئی ایک مثالیں ہیں. حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرما دیا، ایسے عظیم لوگوں کے بارے میں العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام کے وارث علماء ہیں، وہ یہی ایسے علماء ہیں جن کا کردار تابناک اور روشن ہو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سچی بات ہے، دنیا اس کو علامہ، فہامہ، مفتی، جو مرضی القاب دے، وہ عالم دین نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ عالم دین وہ ہے، علماء وہ ہیں جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، جن کی جلوت بھی پاک ہوتی ہے، خلوت بھی پاک ہوتی ہے. حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار، آپ کے دین کا پھیلاؤ کرنے والے کئی ایک مثالیں موجود ہیں. اور اسی طرح میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، پچھلے جمعے بات ہوئی تھی، مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، ایک حنفی عالم دین کا، حنفی مسلم کا، مسلمان عالم دین کا عیسائی پادری کے ساتھ. موضوع کیا ہے؟ اللہ رب العزت، ان کا عقیدہ عیسائیوں کا، ان اللہ ثالث الثلاثہ، اللہ رب العزت تین چیزوں کا مرکب ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت سیدہ مریم علیہ السلام اور خود اللہ رب العزت، اللہ تین میں سے تیسرا ہے. یہ غلط نظریہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مسلمان اس نظریے کی تردید کرتے ہیں. جب اس نظریے کی نفی ہوتی تب بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے. عیسائیوں کا یہ غلط نظریہ، اس موضوع پر موضوع بھی یہی تھا، اور حنفی عالم دین تھے مسلمانوں کی طرف سے، اور انہوں نے پابندی لگا دی کہ شرط یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ مرسری ہمارے اس مناظرے میں تشریف نہ لائیں، ہمارے عیسائی پادری ہوں گے اور آپ کا حنفی عالم دین ہوگا. پابندی لگا دی، مناظرہ شروع ہو گیا. عیسائی پادری نے وہ حنفی عالم دین سے سوال کیا، آپ کے نزدیک وطر کتنے ہیں؟ اب یہاں مسئلہ بھی سن لیں، وطر کتنے ہیں؟ اس نے اپنے فرقے کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق یہ بتا دیا حنفی عالم دین نے کہ ہمارے نزدیک وطر 3 ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان سے ثابت ہوتا ہے ایک بھی وطر پڑھا جا سکتا ہے، 3 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، اور 9 تک وطر پڑھیں. اور اس کے طریقے ہیں، احادیث میں صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے کہ وطر 3 پڑھنے ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. ہمارے ہاں جب وطر 3 پڑھے جاتے ہیں تو ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں وہ 3 رکعتیں تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ بناؤ. مغرب کی نماز میں ہم 2 دفعہ تحیات بیٹھتے ہیں، تشہد بیٹھتے ہیں، وطروں میں بھی 2 دفعہ بیٹھیں تو یہ مغرب کی مشابہت ہو گئی. وطروں میں تسلسل کے ساتھ دوسری رکعت کے بعد تشہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے 3 رکعتوں کے بعد ثابت ہے. اگر کسی نے 9 پڑھنے ہیں، 8ویں میں بھی ہے تسلسل کے ساتھ، پہلے نہ پہلی کے بعد نہ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں رکعت کے بعد، 7 تک نہیں، 8ویں رکعت کے بعد اگر کسی نے تسلسل کے ساتھ 9 وطر پڑھنے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، کوئی جتنے رکعت پڑھنا چاہتا ہے وطر پڑھ لے. یہ ایک الگ موضوع ہے، وطر سنت ہے یا سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے. کسی نے اس کو فرض اور واجب قرار دیا ہے، کسی نے اسے سنت موقدہ قرار دیا ہے، کسی نے غیر موقدہ قرار دیا ہے. بلکہ وطر نماز مختصر یہ ہے، وطر نماز وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی کبھی وطر نہیں چھوڑے. سفر میں مسافر کو رخصتیں ہوتی ہیں نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی نماز میں، سفر جہاں کیا، جتنا مرضی لمبا سفر طے کیا، آپ نے سفر میں وطر کبھی نہیں چھوڑے. اتنی اہمیت ہے وطر نماز کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں کبھی ترک نہیں کی، چاہے آپ سفر میں ہوتے. اور فجر کی سنتوں کی تو بہت اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں
سب سے بڑھ کر اہم ترین، ان سب چیزوں سے بڑھ کر اہمیت والی، ویلیو والی، قیمتی چیز یہ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اس لیے سنتیں سفر میں بھی ترک نہیں کرنی چاہیے، فجر کی میں عرض کر رہا ہوں، اور وتر بھی ترک نہیں کرنے چاہیے جو عشاء کی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وتر نماز کو مغرب کے مشابہ نہ کرو۔ مغرب میں 2 دفعہ تحیات بیٹھتے ہیں فرضوں میں، جبکہ عشاء کے 3 وتر پڑھنے ہوں تو آخری رکعت میں بس تشہد اور التحیات ثابت ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں بھی بتائی ہیں، سورہ اعلیٰ پہلی میں پڑھ لیں، دوسری میں سورۃ الکافرون، تیسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ وتر ایک بھی ہے۔ حنفی عالم دین نے کہا جی عیسائی پادری کو وتر 3 ہے۔ اس نے کہا اچھا وتروں کی تعداد آپ کے نزدیک 3 ہے تو کیا آپ کے نزدیک یہ حدیث ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ رب العزت وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے؟ یہاں وتر سے مراد محدثین شارحین نے خاص ایک وتر مراد لیا، ایک رکعت مراد لی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ حدیث ہے، وہ حنفی عالم دین خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا تمہارے نزدیک یہ حدیث ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ رب العزت وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، یعنی ایک وتر والی حدیث پیش کی عیسائی پادری نے۔ اس نے کہا تمہارے نزدیک وتر 3 ہے تو پھر اللہ کتنے ہو گئے؟ 3۔ ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ مناظرے میں ایسے ٹکسلے چلتے ہیں، جواب دینا پڑتا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ ہمارے مسلمان حنفی عالم دین عیسائی پادری کے سامنے لاجواب ہو رہے ہیں، مسلمان پھنس رہے ہیں، کہتے ہیں فقیروں والا لباس پہن کر، حلیہ اپنا بدل کر وہاں داخل ہونے لگے، پیرا لگا ہوا ہے، کہنے لگے بابا جی اندر نہیں جانا۔ یار مجھے جانے دو اندر، کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ جی بس مولویوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اب مجھے جانے تو دو، مولوی لڑتے کیسے، مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ اندر گئے، انہوں نے دیکھا عیسائی پادری والا سٹیج کدھر ہے، مسلمانوں والا کدھر ہے۔ وہ عیسائی پادری کے سٹیج پر چڑھے، جا کر 2-3 ڈنڈے مارے۔ عیسائی پادری کہنے لگا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ مولانا ثناء اللہ امرسری کہنے لگے میں عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں۔ اب اس کو لاجواب کرنا تھا، بگانا تھا۔ عیسائی پادری کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی دادا نہیں ہے۔ فرمانے لگے پاگل، اگر دادا نہیں ہے تو پھر باپ کہاں سے آ گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ عیسائی پادری مناظرہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ اللہ رب العزت نے خدا داد صلاحیتیں عطا کی تھی ہمارے اکابر کو، اور کئی مثالیں ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو جب پتہ چل جاتا تھا کہ ثناء اللہ امرسری آ رہا ہے تو وہ دوڑے لگا دیتا تھا، وہ کہتا تھا میں سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مولانا ثناء اللہ امرسری کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے میں تیار نہیں۔ اور مولانا ثناء اللہ امرسری کی وہ دعا کے پداش میں ہی وہ ذلیل قادیانی بیت الخلاء میں مرا تھا۔ جب اس نے یہ بات کہی تھی اگر میں جھوٹا ہوں اللہ مجھے ثناء اللہ کی زندگی میں ذلت والی موت دے دے، اللہ رب العزت نے یہ دعا اس کی قبول فرمائی۔ مولانا ثناء اللہ امرسری کی زندگی میں مرزا غلام احمد قادیانی ذلت کی موت مرا، اور دنیا اسلام نے دیکھا، تاریخ اسلام میں موجود ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرسری متعدد سال اور عرصہ دراز زندہ رہے، اور دنیا نے دیکھا کہ یہ مرتد اور یہ کافر اور یہ دجال کس طرح ذلت کی موت مرا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہمارے اکابر کے یہ واقعات، ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اخلاقی اعتبار سے بھی میں نے عرض کیا کہ قاتل نے، حملہ کرنے والے نے اس کے گھر راشن بیچتے رہے۔ ہم تو لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں آپس میں، اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، مخالفت بری بات ہے، یہ بارہا عرض کر چکا، مخالفت نہیں کرنی چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، بھائیوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ ہم سارے پھر مسلمان بھائی ہیں، ہمیں بھی آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا، پیار کا رشتہ قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے کئی ایک واقعات ہیں، ہمارے اکابر نے دن رات محنتیں کی ہیں۔ شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے مشائخ کے، بڑے بڑے علماء کے استاذ تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں
ان کے شاگرد تھے اور پوری دنیا میں یہ لقب مسلمانوں میں مشہور ہوا، شیخ الکل، یعنی تمام علماء کے استاد اس دور میں، اور بہت بڑے محدث تھے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جو ہمارے ماضی قریب میں جو ہمارے جتنے بھی شیوخ الحدیث گزرے ہیں یا ابھی بھی مثالیں موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کا واسطہ جو ہے، سند جو ہے وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی تک، اور وہ سلسلے آگے جا کر ملتے ہیں۔ اور ایسے بھی موجود ہیں اثرات جنہوں نے مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو غالباً دیکھا بھی ہوگا، ایسی بھی کچھ شخصیات موجود ہوں گی۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی، بارش نہیں ہو رہی، لوگ نماز استسقاء کے لیے نکلے، مختلف مساجد میں مختلف ٹائم طے ہوئے، فلاں مسجد والے فلاں میدان میں اتنے بجے نماز پڑھیں گے۔ آج تو اس کا اہتمام نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی، اور بھائی اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو بارش ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کو اختیار کریں۔ وہ کہنے لگے نماز استسقاء جو ہے نا اس کے لیے میدان میں نکلے، اہتمام ہوا، کہنے والوں نے کہا یار اور پڑھاتے رہتے ہیں کسی سے، یہ نذیر حسین محدث دہلوی، یہ مولوی صاحب پیچھے کھڑے ہیں، ان سے پڑھاتے ہیں نماز استسقاء انہوں نے پڑھائی تو اللہ رب العزت نے بارش رحمت کی اتنی برسائی کہ قحط سالی جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ دہلی کی بات ہے، انڈیا کی بات ہے، برصغیر پاک و ہند کی بات ہے۔ اور وہی مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، عرصہ دراز گزر گیا، یہ جوانی کی بات تھی، جب بوڑھے ہوئے تو پھر بارش کی ایسے ضرورت پڑی، لوگوں نے کہا سید صاحب آئیں، آپ نماز استسقاء میدان میں لے جا کر ہمیں بارش کی نماز اور دعا پڑھائیں، سنائیں، سمجھائیں، ہم اللہ رب العزت کے آگے گریہ زاری کریں۔ تو مولانا نے اپنی طرف سے تو بڑے اخلاص کے ساتھ اہتمام کیا، بارش نہ ہوئی۔ کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جب میں جوان تھا میں اپنے ہاتھ سے کماتا تھا، حلال اور حرام کی تمیز کرتا تھا، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کمانے کے قابل نہیں رہا۔ بے شک تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم عامت الناس، عوام الناس مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے تحفے تحائف دیتے ہو ایک عالم دین کی بنیاد پر، لیکن اب تمہاری طرف سے آتا ہے پتہ نہیں شاید تم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ آج میری وہ دعا کے اندر اثر نہیں ہے، میں جوانی کے اندر جب تھا تب میری دعا کے اندر اثر تھا، اس لیے کہ میں حلال حرام کی تمیز کرتا تھا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جوانی میں توبہ کرنا اور اللہ رب العزت کی بندگی کرنا یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے۔ بڑھاپے میں تو خونخوار درندہ بھی جو ہے وہ بھی توبہ طائب ہو جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، بڑھاپے میں جو کرو کوئی نہیں پوچھتا اسی مسجد میں، جبکہ یہ مسجد یہ اسلام کے مراکز ہمارے لیے کھلے ہیں اور ہمیں پیدا ہی اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ تو یہ ہمارے اکابر کے یہ واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور اسی طرح مولانا یحییٰ علی، جب انگریز کا دور تھا، انگریز جج نے پھانسی کی سزا سنائی تو مولانا یحییٰ علی، رات کا وقت ہے اور پتہ ہے ان کو کہ صبح مجھے پھانسی ہونے والی ہے، لوگ سارے سو رہے ہیں، مزے کی نیند سو رہے ہیں، مولانا یحییٰ علی رحمہ اللہ اپنی کوٹری میں، اپنے اس بنگلے میں، اس چھوٹی سی جھونپڑی میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نفل و نوافل پڑھ رہے ہیں، اور کمرہ جو ہے نور سے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ نور اور روشنی کی وجہ سے منور ہے۔ وہی جج جب دیکھتا ہے کہ ساری کوٹریوں کے چراغ بجھے ہوئے ہیں اور سارے لوگ آرام سے سو رہے ہیں، جس کو صبح پھانسی کی سزا ہے، وہاں سے روشنیاں اور وہاں سے ایک سکون اور راحت کی لہر مجھے نظر آ رہی ہے۔ وہ جاتا ہے پوچھتا ہے جا کر، تو ہنسنے لگے، کہنے لگے تجھے نہیں پتا صبح صبح تجھے سزائے موت ہے؟ کہنے لگا مجھے میرے رب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ مولانا یحییٰ علی کہنے لگے میں اس لیے خوش ہوں کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، اس سے ملاقات ہونے والی ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شائق اور شوقین ہوتا ہے
جو صالح اعمال والا ہوتا ہے، صالح ایمان اور صالح اعمال والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مل کر جب اس کو پتہ چلتا ہے موت کا پیغام آتا ہے، وہ اس کے اندر وہ کھلا اٹھتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات ہونے والی ہے اور میں سکون کی اب زندگی گزاروں گا، اب دنیا کے جھنجھنوں سے میں نکلنے والا ہوں۔ انگریز جج نے کہا اچھا آپ ہنس رہے ہیں، داڑھی مونڈ دی گئی، کہنے لگے ایسے نہیں، پھانسی سے تو یہ ہنس رہے، داڑھی مونڈ دی، مولانا رونے لگے، داڑھی کو پکڑا، مورخین نے لکھا ہے داڑھی کو چومنے لگے، کہنے لگے مجھ سے مقدس تو نکلی، مجھ سے پہلے اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے۔ اور اسی طرح مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، بدبختوں نے کہا کہ آپ ابو بکر و عمر کو نعوذ باللہ برا بلا کہیں، ہاں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جان تو جا سکتی ہے، پیشاب کے ساتھ داڑھی مونڈ دی گئی کہ آپ کہیں نعوذ باللہ ابو بکر و عمر کافر ہیں۔ وہ اپنے ایمان میں غیر متزلزل تھے، پختہ ایمان والے تھے، جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہم اس کو راستہ دے دیتے ہیں، وہ منزل مقصود پا لیتا ہے۔ من ادلج بلغ المنزل، جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، وہ کوشش ہم عبادت کے اعتبار سے کریں، ہم اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور عبادت کے تقاضے پورے کریں تو ہم اپنی منزل، وہ ولایت والی منزل، ہم میں سے بھی کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، ہم معیشت کے اعتبار سے محنت کریں، ہم ایک مضبوط معیشت والے بن سکتے ہیں، مگر نیتیں خراب ہیں اوپر سے لے کر ہماری نیچے تک۔ حضرات گرامی، آپ کسی بھی میدان میں محنت نہیں ہم کرتے، انبیاء کرام یہی پسند کرتے تھے۔ انبیاء کرام زہد و تقوی میں سب سے آگے، حلال کمانے میں سب سے آگے، بڑی خوبصورت تجارت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کی تجارت خوبصورت، صاف اور شفاف دیکھ کر سیدہ خدیجہ پر ایمان لے کر آئی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تاجر والصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو محنت والا تاجر ہے، جو ملاوٹ نہیں کرتا، ہیرا پھیری ڈنڈی ڈنڈی نہیں مارتا، کواڑا نہیں پھیرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایسا سچا اور سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ محنت کرنے والے بنے تو صحیح۔ سفر میں نکلتے صحابہ کرام، اللہ کے رسول ہمیں آپ بیٹھے تشریف رکھیں، فرمایا نہیں میں یہ پسند کرتا ہوں میں اپنے ہاتھ سے کماؤں کھاؤں، اس لیے ہم محنت کرنے والے بن جائیں۔ ہم کہتے ہیں میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے ایم فل کیا ہے، تو میں ڈائریکٹ 22ویں سکیل پہ جاؤں، 14ویں سکیل پہ بیٹھنا تو میری توہین ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں کرسچین وہ گند اٹھا لیتے ہیں، صفائی کرنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم مسلمان کتنے ایسے ہیں جو مانگتے پھرتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کو ایک دفعہ زکات دے دی جائے اس کو ایسی لت لگ جاتی ہے، وہ ساری زندگی مانگنے پہ لگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیشہ وروں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں، چاہے تھوڑے کر لیں چاہے زیادہ کر لیں۔ ہمارے ان اکابر نے، میرا یہ موضوع بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، ہمارے ان علماء نے، ان اکابر نے محنت کی ہے، اسی لیے دنیا سے چلے گئے، آج دلوں میں نام زندہ و جاوید ہے، اور جب ہم نام لیتے ہیں تو بڑی محبت سے کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اجمعین۔ آج کوئی نام لیتا ہے ضیاء الحق کا ممبر پر رحمت اللہ علیہ کہہ کے، بھٹو کا نام لیتا ہے، کوئی نواز شریف کو حافظہ اللہ کہتا ہے، کوئی عمران خان کو حافظہ اللہ کہتا ہے۔ جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے۔ آئیے
دین کے ساتھ جڑ جائیے، دین کے ساتھ منسلک ہو جائیے، خود بھی جڑیں، اپنی نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑ دیں۔ اگر چاہتے ہیں دنیا آخرت میں عزت مل جائے، اگر چاہتے ہیں دنیا آخرت میں کامیابی ہمارے قدم بوسی کرے، تجارت کریں، کوئی نہیں روکتا، لیکن دین کے ساتھ منسلک رہیں۔ پولیس میں جائیں، کوئی نہیں روکتا، لیکن دین کے ساتھ منسلک رہیں۔ فوجی بنیں، لیکن دین کے ساتھ منسلک رہیں۔ یہ سارے خدمت کے شعبے ہیں، لیکن ہم نے کام ہی الٹ کرنا شروع کر دیا۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم